حضرت حجت حجت علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام مومنین کی خدمت میں اور ولادت کی. اور آج تمام مومنین سے پھر میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو یہاں پر جشن کا انعقاد کیا گیا ہے وہ چوتھے امام سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے عنوان سے یہاں پر جشن کا انعقاد کیا گیا ہے. میں تمام اہل محلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم پابندی وقت کا خیال رکھتے ہوئے جناب قاسم صاحب کے دولت سرا پہ تشریف لے آئیں اور چند ہی لمحوں کے بعد یہ جشن کا آغاز کیا جائے گا. ایک درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. آپ حضرات اگر یہاں پہ آ جائیں تو مجھے بھی شاید ایک حوصلہ بھی ملتا رہے گا اور توانائی بھی ملتی رہے گی بولنے کی. ایک اور درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. آئیے نواز صاحب بالکل سامنے، آپ سامنے رہیں گے تو تھوڑا سا ارجا بھی سماہت ہوتی رہے گی. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. حضرات گرامی، یہ جشن بعنوان ولادت چوتھے امام سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے منعقد ہو رہا ہے، اور مبارکباد ہیں جناب قاسم صاحب اور ان کے بھائی اور تمام وہ افراد جو اس طرح کی نشست کرتے ہیں اور یہ پیغام پہنچاتے ہیں دنیا کو کہ ہاؤ دیکھو اس در سے منسلک ہو جاؤ جسے در اہل بیت کہتے ہیں. عزیزان گرامی، کیونکہ جشن کا ماحول ہے اور جشن کا انعقاد ہے، جشن کی شروعات، ہم آپ کی خدمت میں اس بابرکت ذات کی علم اور ان کی علم کی توانائی کو کس طریقے سے ترویج کرنے کی ضرورت ہے اس پر بات کرتے ہیں. ایک درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. حضرات ناظرین، اور جہاں جہاں تک اس کا ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، میں تمام ان ناظرین کی خدمت میں کہ یہ گوہر ایجنسی کی جانب سے یہ رواں تبصرہ آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کیا جا رہا ہے، میں اطہر کاظمی تمام ناظرین اور حاضرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں اپنی گفتگو کا آغاز اس بابرکت عظمت والی ذات کے بارے میں کروں گا جسے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں. درود پڑھیں بر محمد و آل. حضرات گرامی، اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے لیے سب سے اہم ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم پر جب بھی بات آتی ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کی بات آتی ہے، تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ ہم سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ ہم وقت کے پابندی کا خیال ضرور رکھیں. لیکن جب بھی جہاں بھی، چاہے وہ مجلس اعزا کا انعقاد ہو، چاہے محفلوں کا انعقاد ہو، چاہے سیمینار کا انعقاد ہو، چاہے سمپوزیم کا انعقاد ہو، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ کہنے والا کہتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں پروگرام جو ہے 1 بجے منعقد ہوگا، آپ 2 بجے تشریف لائیے گا، 4 بجے پروگرام شروع ہی ہو جائے گا. شاید میں نے اپنی بات کو کمپلیٹ کر دیا. یہ ایک ایسا میسج ہے کہ شاید اہل بیت کے چاہنے والوں کو سب سے عظیم ترین چیز کا جو خیال رکھنا چاہیے وہ وقت کی پابندی کا خیال رکھنا چاہیے. آج دنیا میں کہیں بھی جائیے، جو لوگ ہم سے اوپر نکل چکے ہیں، وہ چاہے ثروت میں ہو، طاقت میں ہو، دولت میں ہو، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ انگریزوں کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ ان کے ہر عمل اسلامی نقطہ نظر سے بالکل صحیح ہے، صرف اگر وہ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ لیں تو وہ ہم سے بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے وقت کی پابندی کو خیال رکھتے ہوئے اپنے تمام کام کو انجام اس طریقے سے دیا ہے کہ ہاتھ سے وقت کا دامن چھوٹنے نہ پائے، تبھی وہ کامیاب ہیں. تو آئیے دعا گو ہوں اس بارگاہ رب العزت میں کہ ہمیں بھی ایسا پابند بنا، کیونکہ جب پابندی کی بات آتی ہے تو ہمارے حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآنی آیات کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے پنجگانہ نمازوں کو دے کے بتلایا کہ دیکھو ٹائم کی پابندی، وقت کی پابندی اس طرح سے کی جاتی ہے.
عزیزان گرامی شاید یہ میسج کچھ زیادہ سخت ہو گیا، آئیے ہم اس بارگاہ کی طرف چلتے ہیں جس کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں۔ 2 منٹ کی یہ گفتگو تاکہ یہاں پر ایک ماحول بھی ہموار ہو جائے اور جو شعراء ہیں وہ آ بھی جائیں، اور آپ کی خدمت میں بغیر کسی حائل ہوتے ہوئے میں شعراء کو آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ عزیزان گرامی، اکثر کر کے جب ہم مولا کائنات کا تذکرہ کرتے ہیں، علماء اکرام، خطبہ اکرام اور تمام وہ دیگر جو اپنی بڑی بڑی تقریروں میں مولا کائنات کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے علم کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی خلوت کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے زہد کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے جہاد کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کی طاقت کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن الگ بات یہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ جو مولا کائنات کے قدموں کی فضیلت کو بیان کرے گی۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد، اور آپ ہم سے متصل ہو جائیں کہ اکثر کر کے آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کی فضیلت میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولا کائنات کے جو اعضاء ہیں جسم کے، وہ اللہ سے منسوب کر دیے گئے۔ ہاتھ کو ید اللہ کہا، نفس کو نفس اللہ کہا، آنکھ کو عین اللہ کہا، سب چیزیں اللہ کی طرف منسوب کر دیں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف منسوب نہیں ہے، اور اسی چیز کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہیں؟ مولا کے قدم ہیں۔ علی کی قدم کو قدم اللہ نہیں کہتے ہیں۔ اب جب علی کے قدم کو قدم اللہ نہیں کہتے ہیں، عینوں کی مطلب آنکھوں کی فضیلت بیان ہو تو اللہ کی طرف اشارہ ہوگا، ہاتھوں کی فضیلت بیان ہو اللہ کی طرف اشارہ ہوگا، نفس کی فضیلت بیان ہو اللہ کی طرف اشارہ ہوگا، لیکن قدم وہ ہیں جو اللہ کی طرف منسوب نہیں ہیں۔ تو آئیے علی کے قدموں کی فضیلت کو ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے علی کے قدم وہ ہیں کہ جو تمام دنیا کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ علی کے قدم کی فضیلت جب یہ ہے تو خود بنفس نفیس علی کی فضیلت کیا ہوگی۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بس ایک واقعہ آپ حضرات کی پیش نظر کرتا چلوں کہ جب ایک مرتبہ ایک بہت بڑا نجومی جو یہودی تھا، اس نے اعلان کیا کہ علی نے جب مولا کائنات نے جب در خیبر پہ علم کو نصب کیا تو وہ علی کا کمال نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، وہ توجہ چاہ رہا ہوں، بس یہ واقعہ علی کے قدموں کی فضیلت بیان کی ہے کہ کس طریقے سے علی کے قدم کی فضیلت یہ ہے تو علی کی فضیلت کیا ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ مولا کائنات کی فضیلت نہیں ہے بلکہ ایک ستارہ ہے جو اپنی گردش کو چھوڑتا ہے۔ جب وہ ستارہ اپنی گردش سے الگ ہٹتا ہے، اپنی آربٹ کو چھوڑتا ہے تو دنیا کے پتھر مثل موم کے ہو جاتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تمام دنیا کے پتھر مثل موم کے ہو جاتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ چاہنے والوں نے جب مولا کائنات کو بتایا تو مولا کائنات نے کہا جاؤ اس یہودی کو بلا کے لاؤ۔ دربار سجا ہوا تھا، یہودی آیا، بس مولا کائنات نے اس علم نجوم کے جاننے والے کی عزت و احترام بھی کیا اور یہ بھی درس دیا کہ کسی مذہب و ملت کا کوئی علم رکھنے والا ہو، عالم ہو، اس کی عزت ضرور کرو۔ عزیزان گرامی، وہ جب آیا، آنے کے بعد ایک مرتبہ مولا کائنات نے اس سے کہا کہ اے نجومی، میں نے سنا ہے کہ تو علم نجوم کا ماہر ہے اور تو یہ بتا دیتا ہے کہ تمام ستارے کہاں کہاں گردش کرتے ہیں، اور تو نے یہ بھی کہا ہے کہ جب میں نے خیبر میں علم کو نصب کیا ہے تو یہ میرا کوئی کارنامہ نہیں تھا بلکہ ایک ستارہ ہے، جب وہ اپنے مسکن کو، اپنے مصدر کو چھوڑتا ہے تو تمام دنیا کے پتھر مثل موم کے ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس نے کہا بے شک یا علی، میرا جو حساب و کتاب ہے بالکل صحیح ہے، بے شک میں اپنی بات میں سچا ہوں۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اے نجومی، ذرا تو یہ بتا کہ وہ ستارہ اپنی جگہ سے کب گردش کرے گا۔ اس نے اپنے حساب کتاب کو لگایا اور کہتا ہے کہ یا علی، وہ ستارہ اپنی جگہ سے 10,000 برس سے پہلے نہیں ہٹ سکتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ مولا کی قدم کی فضیلت آپ تک پہنچانا ہے۔ بس ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ ذرا تو اپنے حساب کتاب کو ایک بار پھر لگا۔ پھر اس نے علم نجوم کے ماہر نے پوری توانائی کو اکٹھا کرنے کے بعد کہا یا علی، وہ ستارہ اپنی جگہ سے 5,000 برس سے پہلے نہیں ہٹ سکتا۔ علی نے کہا نہیں، میں تجھے تیسرا موقع بھی دوں گا۔ ہر موقع پر باطل کو شکست دینے کے لیے علی نے 3 موقع دیے ہیں، اس کو بھی تیسرا موقع دیا۔ کہا تو اپنی ساری کائنات کو اکٹھا کر کے، علم کو اکٹھا کر کے اب ذرا حساب کتاب لگا کہ وہ ستارہ اپنی جگہ سے کب ہٹے گا۔ جب ایک مرتبہ اس ماہر نجوم نے پوری توانائی اکٹھا کرنے کے بعد، اپنے علم کو سمیٹنے کے بعد کہا یا علی، ممکن ہی نہیں وہ ستارہ اپنی جگہ سے 2,500 سال سے پہلے ہٹ جائے۔
عزیزان گرامی بس یہاں پر وہ خاموش ہوا. مولا فرماتے ہیں مسکرا کے اے نجومی ذرا اس ستارے پر ایک نگاہ کر اور ایک میرے قدموں پر نگاہ کر. عزیزان گرامی توجہ چاروں میں قدموں کی فضیلت بیان کر رہا ہوں. بس جیسے ہی مولا کائنات نے کہا کہ اے نجومی ذرا ستارے کی طرف نگاہ کی, بس تاریخ نے لکھا کہ بس نجومی کا کوئی حال تو نہ ہوا, دوڑتا ہوا علی کے قدموں پہ گر گیا. میں کہوں گا اے علم نجوم کے ماہر تو علی کے قدموں پہ کیوں گر گیا؟ کہا تو نہیں جانتا, میں نے جیسے ہی علی کو چلتے ہوئے دیکھا ستارے نے اپنی گردش کو بدلتے ہوئے دیکھا, علی کے قدموں کی طرف ستارہ جھک گیا. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. آپ غور فرما رہے ہیں, یہ علی کے قدموں کی فضیلت ہے. علی کے ہاتھ ید اللہ, علی کے آنکھیں عین اللہ, علی کے نفس نفس اللہ. میں نفس کی بات نہیں کر رہا, میں ہاتھ کی بات نہیں کر رہا, میں آنکھوں کی بات نہیں کر رہا, جو اس کی بات کر رہا ہوں جو اللہ سے مشابہ نہیں ہے, اللہ کی طرف جس کی نوعیت نہیں دی گئی ہے. ہاں عزیزان گرامی, اب آپ نے علی کے منزل, علی کے مظاہر مظہر العجائب ہونے کا کارنامہ دیکھا کہ یہ وہ علی ہیں کہ جب علی اپنے قدموں کو آگے بڑھا لیں تو تمام ستارے علی کے قدموں کے چال پر چلتے چلے جاتے ہیں. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ کسی نے ایک حدیث بیان کی تھی, بھلے ہی وہ جھوٹی حدیث تھی. جب یہ کہا جاتا ہے کہ تمام رسول کے اصحاب میں ستاروں کے ہیں, تو اب یہاں سے علی کی اور اصحاب کا فرق نظر آیا کہ علی وہ ہیں کہ جہاں علی چلتے ہیں ستارے پیچھے پیچھے جاتے ہیں. اب اصحاب کو یہ نہ کہیے گا کہ علی سے بلندتر ہیں, جہاں جہاں علی جائیں گے علی کے قدموں کی طرف رسول کے اصحاب بھی گزرتے ہوئے نظر آئیں گے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. ہاں عزیزان گرامی, بس آپ کی زحمتوں کو تمام کیا کیونکہ شاید محفل کا یہ آغاز بھی بہت عمدہ ہے, اور ہم اپنی گفتگو کو سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لے چلتے ہیں. وہ مربی جس نے کربلا کی شاہکار کے بعد کس انداز میں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو ترویج کی ہے. سید الساجدین جنہوں نے تمام مشقتوں کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے, آپ ہی کا نام سید الساجدین بھی ہے, زین العابدین بھی ہے. بہت خوبصورت ایک شعر کسی شاعر نے کہا ہے کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو, کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو, دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. عزیزان گرامی, یہ ہے ذات زین العابدین علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کی. آئیے ناظرین اور سامعین اکرام, میں گزارش کر رہا ہوں ایک بہت چھوٹے ننھے منھے مداح سے کہ وہ آئے اور اپنے اشعار سے اس نورانی محفل کا آغاز کرے. سلمہ سے علی ابا سلمہ. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. گلاب کا چومتے رہو, علامہ عباس کا چومتے رہو. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ. قریب چلے جاؤ, اور قریب چلے جاؤ. کانٹوں کے بیچ میں ہے, آواز تھوڑی اونچی کر, پڑھو شاباش, بہت اچھا پڑھ رہے ہو, واہ 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 واہ. کانٹوں کے بیچ میں ایک پھول, علامہ عباس کا لاکھوں کے بیچ میں تلوار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.